نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز پوائنٹ کے ساتھ وقار و زمان کیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 30 اگست ہے اور آج پوری دنیا میں گمشدہ افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بھارت اس وقت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں اپنے جبر و ظلم کا سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو اغوا کیا جاتا ہے، انہیں مسنگ کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کا قتل عام شروع کر رکھا ہے اس نے۔ وہاں پر اس وقت نوجوانوں کو، خواتین کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس وقت بھارت کے اپنے ادارے کرائم بیورو کی جو رپورٹ ہے 8 سے 10 ہزار ان کے جو منتھلی وہاں پر افراد ہیں ان کو وہاں پر مسنگ کر دیا جاتا ہے، وہاں پر ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، جن کے گھر والے آج بھی ان کی لیے تاک لگا کے بیٹھے، ان کے بوڑھے والدین، ان کے بزرگ اپنے بچوں کے گمشدہ ہونے کے بعد آج تک اپنے آپ خون کے آنسو وہاں پر بہا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جو کشمیری لیڈر ہیں وہ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ڈے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، کشمیر کے اندر بھارت جس طرح ظلم و ستم کر رہا ہے اور نوجوان بچوں، بچیوں، بوڑھوں اور چھوٹی عمر کے بچوں کو جس طرح اغوا کر کے ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھتا ہے، ان کو ایسی جگہوں پہ رکھتا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، اور بعض دفعہ تو ان کی لاشوں کو مسخ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ بھارت کو ان مظالم سے روکا جائے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ 30 اگست پوری دنیا کے اندر مسنگ پرسن کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ آج کی اس دن کی وساطت سے ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر 10,000 یا اس سے زائد لوگ جو مسنگ ہیں ان کو فی الفور بازیاب کرایا جائے، اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بھارتی ریاستی دہشت گردی کو فی الفور بند کروا کر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت دیں تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ آج عالمی طور پر گمشدہ افراد کے حقوق کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہم بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ کئی دہائیوں سے لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں کو گمشدہ کیا گیا۔ وہ اپنے گھروں سے اپنی جابز پر گئے، اپنے گھروں سے بچے سکول میں گئے، اپنے گھروں سے نوجوان کالجز میں گئے، لیکن وہ واپس نہیں آئے، اور آج بھی ان کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں گھر میں انتظار کر رہی ہیں کہ شاید ان کا بیٹا واپس گھر لوٹ آئے۔ ہم اقوام عالم سے اس موقع پر مطالبہ کرتے کہ وہ بھارت کے اس بروٹل چہرے کو بے نقاب کرے، ساری دنیا اس کے خلاف آواز اٹھائے اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلایا جائے۔ اور ہم اس موقع کے اوپر یونائٹڈ نیشنل سیکورٹی کونسل سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ غیر انسانی رویہ جو بھارت نے اپنا کے رکھا ہوا ہے اور کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے، اور بھارت میں جاری بھارتی افواج کے جو مظالم ہیں ان کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ ہم انسانی حقوق کی آرگنائزیشن کو بھی بین الاقوامی سطح پر مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ایکسیس حاصل کر کے وہاں کے حالات کو جانیں اور ان کی آواز کو بلند کریں۔ آج لاپتہ افراد کا عالمی دن ہے۔ آج اس دن کے موقع پہ ہم اگر مقبوضہ کشمیر کی طرف نظر دوڑائیں، 30 سالوں میں بھارتی قابض افواج نے 10,000 سے زائد نوجوانوں کو حراست کے دوران لاپتہ کیا ہے۔ آج بھی ان کے لواحقین ان کے انتظار میں ہیں، ان کی راہ تک رہے ہیں۔ ہندوستان پچھلے 30 سال سے کشمیر میں جو ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے، کشمیر جو ایک جیل خانے میں تبدیل ہے، وہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے آج ہم ان لواحقین کے ساتھ ہیں، اس دن کو منا رہے ہیں ان کی یاد میں۔ آج ہم بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی بازیابی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھارتی افواج کو کالے قوانین کا تحفظ حاصل ہے، وہ کسی کو بھی کل کر سکتے ہیں، شوٹ کر سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر ایک جیل خانہ ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں یتیم لوگ ہیں، وہاں 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہیں، 22,000 سے زائد خواتین جو ہیں ویڈوز ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہاف ویڈوز کی ہیں۔ آج بھی وہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جاری ہیں۔
आज भी वहाँ पर तशद्दुद, मारदाड़ और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आज हम बैन-अक़वामी बरादरी से अपील करते हैं कि कश्मीरियों को भारत के जुल्म व जबर से बचाएं और जो हमारा बुनियादी हक है, हक खुद इरादियत, उसको दिलाने में वो अपना किरदार अदा करें।